مکتب اہل بیت میں صحابی کی ڈیفینیشن وہ ہے جو رسول کی سیرت پہ کیا کرے، عمل کرے، آل رسول سے کیا کرے، محبت کرے، قرآن کے اصولوں پہ کیا کرے، عمل کرے۔ اگر اس طرح چلا تھا تو اس پہ اللہ کی بھی رحمتیں ہیں، ہمارے بھی لاکھوں اور کروڑوں اس پہ کیا ہیں، سلام و درود ہیں۔ لیکن یہ ڈیفینیشن دی جائے کہ جس نے نبی کو دیکھا، جس نے دیکھا۔ اب آپ کہیں کہ یہاں پہ اتنا مجمع ہے، مولانا کو جو دیکھ لے وہ جنتی۔ کتنی آسان ہے جنت، مطلب جو بالکل کھڑکی کے پیچھے ایسا دیکھ لے وہ کیا ہے، جنتی۔ اور کوئی بیچارہ نہ دیکھے اور جان لڑا دے دین کے لیے، یعنی یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسی ڈیفینیشن ہے؟ اور دیکھا صحابی، اب تعداد کتنی پتہ نہیں، 1,00,000 صحابی، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ اصحابی کا نجوم، حدیث میں نہیں نا، میرے صحابی ستاروں کی طرح۔ اب ستاروں کی طرح ہوتا تو یہاں تک کافی تھا، لیکن کہا ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے بھی پیچھے لگے ہدایت ملے گی۔ میں نے کہا یہ مکتب عقل کا مکتب ہے۔ اب آپ نے کہا کہ اس مجمع میں 500 لوگ تھے جنہوں نے مولانا کو دیکھا، یہ سارے ستارے۔ اب کسی کے بھی پیچھے لگو، یہ سب تجھے کراچی تک پہنچائیں گے۔ کسی کے پیچھے لگو، سارے جنت تک تو ملے جائیں گے۔ اب آپ پریشان، اس کے پیچھے چلوں، اس کے نہیں، کسی کو بھی پیچھے چلو، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ 500 لوگ نکلے ہیں، کسی ایک کو پکڑ لو، تجھے کہاں لے جائے گا؟ جنت لے جائے گا۔ اب امت کو یہ درس بتایا، اب اتنے نکلے، امت نے کسی کا دامن پکڑا، کسی نے کسی کا دامن پکڑا۔ اب پتہ چلا کوئی جمل میں چلا گیا، کوئی سفین میں چلا گیا۔ اب یہ پریشان ہو گئے، ہمیں تو یہ بتایا گیا کسی کے پیچھے بھی جاؤ گے نجات ملے گی، ہدایت ملے گی۔ اب یہاں کنفیوز ہو گئے، ایک بھائی نے اس کا دامن پکڑا ہوا ہے، دوسرے بھائی نے اس کا دامن پکڑا ہوا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے۔ کہ بھائی ہم تو آپ کے پیچھے ہیں، کہ نہیں علی کو مارو۔ وہ کہ بھائی میں تو امیر المومنین علی کے پیچھے ہوں، کہ نہیں امیر شام کو مارو۔ اب کوئی کیسے کروں، دونوں ستاروں کو کیسے ماروں؟ اب پریشان۔ اب یہ کیسا دین جس میں رسول کنفیوز کر کے جائیں، پوری امت کنفیوز۔ تو میں کہتا ہوں کنفیوز نہیں کیا، کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اگلا جملہ عقل مندوں کے لیے اور ایسی جعلی حدیثیں بنانے والوں کے لیے، اور اس کے بعد بھی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہے۔ فرمایا نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے۔ 5 منٹ کے لیے میں نے سوچا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ممکن ہے کہ حق کہیں اور جائے اور علی کہیں اور جائے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کو پتا تھا میرے جانے کے بعد بہت حق بنا دیے جائیں گے۔ یہاں بھی دیکھو، حق اسے بھی کہا، حق اسے بھی کہا، حق اسے بھی کہا، اور حق 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 کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اب یہ کنفیوز کہاں جاؤں، کس کے راستے پہ چلوں؟ ادھر دیکھے نبی کی زوجہ حق، ادھر دیکھے امیر شام حق، امت کا ماموں، کرے تو کیا کرے؟ ادھر بھی دیکھے حق، ادھر بھی دیکھے حق، کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی ساتھ گھومے ہیں، کوئی جنگوں میں ساتھ ہیں، بقول ان کے کچھ نے بیٹیاں دی ہیں، کیا 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 ہے۔ اب یہ پریشان کہاں جاؤں؟ خود جنگ صفین میں ایک شخص جنگ جمل میں امیر المومنین کے پاس ہے، علی میں کنفیوز ہوں۔ ادھر دیکھتا ہوں نبی کی زوجہ، ادھر دیکھتا ہوں داماد رسول، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ امام نے فرمایا کنفیوز ہو تو جمل میں نہ رہو، کیونکہ علی کو کنفیوز سپاہی نہیں چاہیے۔ کہ کہاں جاؤں، کمانڈر پہ جا کے جنگ لڑو، یہاں پہ وہ ٹھہرے جسے پتا ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب امت کو لگے، آپ کا کنسپٹ تھا کہ سارے کیا ہیں، حق ہیں۔ اب حق جب آپس میں بھڑے تو نبی نے کہا یہ نہ دیکھنا یہ حق کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔